اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 پڑھوں گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے، قالوا آمنا، تو یہ کہتے کہ ہم بھی محمد پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ خلوت میں، تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتلاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی؟ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں کو پہچاننے لینے کے لیے تورات میں اچھا خاصا مواد موجود تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کے لیے اچھی خاصی ڈیٹیل وہاں پہ موجود تھی، جسے یہ لوگ نبی آخر الزماں کے مدینے آنے سے پہلے لوگوں میں مشہور بھی کر چکے تھے، اور ان میں کچھ لوگ نبی آخر الزماں کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم بھی اس پیغمبر پر ایمان لے کر آتے ہیں، مگر جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ انہیں یہ کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کے بارے میں ایسی باتیں کیوں بتلاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں، یعنی تم خود تو ایمان نہیں قبول کر رہے لیکن ان کے سامنے تورات کی ڈیٹیل بتا دیتے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں کہ یہ لوگ پورا علم ہو جانے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تھے؟ وہ یہ بات اللہ کے ہاں کہہ دیں، اس لیے مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو۔ بالفاظ دیگر ان یہود علماء کا یہ خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتلانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ یقین بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو یہ اب اپنے ساتھی یہودیوں سے کر رہے ہیں۔ حاصل کلام، اس آیت کا سادہ مفہوم اور جاننے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، ہر دل کے سیکرٹ کو جاننے والا ہے، جو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، اس سے بھلا کیا پوشیدہ، وہ سیاہ اور سفید کا مالک، ہر انسان کی ہر حرکت سے واقف اور آشنا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کیا ظاہر کرتا ہے اور کیا خفیہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہر مخلص مسلمان کا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اللہ کو بتائیں گے تو اللہ کو خبر ہوگی، جیسا کہ آیت کے ترجمہ اور عبارت سے واضح ہے کہ یہود ایک دوسرے کو روک رہے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ معلومات کو مسلمانوں سے مت شیئر کرو، ورنہ وہ قیامت کو تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ کو اس طرح پتہ چل جائے گا۔ حقیقت کفر کی کہ کفر کے اندر عقل نہیں، نافرمانی کرنے والا احمق ہوتا ہے اور وہ سامنے کی سیدھی اور سچی حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ جو اللہ مالک حقیقی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، بھلا اس سے بھی کچھ پوشیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔